بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ شام کی چائے میں حضرت خالد بن ولید کی کہانی جاری ہے، آئیے اس کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ قریش مکہ صلح حدیبیہ کی شرائط پر بڑی سختی سے عمل کراتے تھے۔ مکہ میں بہت سے لوگ مشرف اسلام ہو چکے تھے، لیکن انہیں مدینہ جانے کی اجازت نہ تھی۔ بعض مسلمانوں کو پابا زنجیر کر دیا گیا تھا اور انہیں پھر سے مشرک بنانے کے لیے ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ اس صلح نامہ کی سب سے کڑی شرط یہ تھی کہ مکہ سے کوئی شخص مدینہ نہیں جا سکتا، اور اگر وہ مدینہ پہنچ گیا تو پھر یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اسے واپس مکہ بھجوا دیں۔ ذات باری تعالیٰ کا اپنے بارے میں فرمان ہے کہ وہ جسے چاہے ہدایت دے۔ چنانچہ جس وقت صلح نامہ حدیبیہ تحریر کیا جا رہا تھا، اس وقت مشرکین مکہ کی نمائندگی سہیل بن عمرو کر رہا تھا، اور اسی سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل باپ کی انتہائی سختی کے باوجود اسلام لا چکا تھا، اور سہیل یہاں آنے سے پہلے ابو جندل کو زنجیروں میں باندھ کے آیا تھا۔ سہیل بن عمرو وہی مشرک اور ظالم ہے کہ جب صلح نامہ کے آغاز میں جناب علی مرتضیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو وہ بگڑ کر بولا، میں نہیں جانتا کہ رحمان اور رحیم کون ہیں، اس لیے شروع میں وہی لکھا جائے جو ہم آج تک لکھتے چلے آئے ہیں، یعنی بسمک اللہم۔ چونکہ اس کلمے میں شرک والی کوئی بات نہ تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات مان لی اور بسم اللہ کی بجائے بسمک اللہم لکھا گیا۔ پھر جب جناب علی مرتضیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رسول اللہ لکھا تو اس وقت بھی اس بدطینت نے اعتراض کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد رسول اللہ کی بجائے ابن عبداللہ لکھا دیا۔ اسی ظالم اور مشرک کے ہاں ابو جندل نے جنم لیا، جس کو سہیل بن عمرو زنجیروں میں جکڑ آیا تھا، مگر ابو جندل ایسے تگڑے جوان تھے کہ وہ ماں زنجیروں کے گھر سے بھاگ کے اسلامی خیمہ گاہ میں پہنچ گئے۔ سہیل بن عمرو نے ابو جندل کو مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں داخل ہوتے دیکھا تو نامکمل عہد نامہ الگ رکھتے ہوئے زور سے چیخا، اے محمد، شرائط کی روح سے ابو جندل پہلا شخص ہے جسے آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دستاویز ابھی نامکمل ہے اور شرائط کی پابندی اس کی تکمیل کے بعد ہوگی۔ مگر سہیل بن عمرو نہ مانا، اس نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صلح نامہ کی تکمیل بہر صورت مقصود تھی، اس لیے نو مسلم مظلوم ابو جندل کا ہاتھ آپ کو ان مشرکوں اور ظالموں کے ہاتھ میں دینا پڑا۔ اس پر ابو جندل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے جسم سے کرتا اتار کر دروں کے وہ نیلے نشانات دکھائے جو ظالموں نے مارے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، یہ حال دیکھ کر بھی مجھے پھر ظالموں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرائط صلح کی پاسداری منظور تھی۔ آپ نے ابو جندل کو ان الفاظ میں تسلی دی، ابو جندل، خدا تیری کشائش کے لیے کوئی سبیل نکالے گا۔ ابو جندل نے یہ سنا تو واپس چلے گئے اور انہیں دوبارہ پابا زنجیر کر دیا گیا۔ اس واقعے کے اظہار کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ قارئین کو ابو سفیان کی فطری اور ذہنی کیفیت کا اندازہ ہو جائے، کیونکہ ابو جندل کے اس متذکرہ واقعے کے کچھ عرصے بعد نعیم بن مسعود اشجعی کا بھتیجا ابن حاتم قریش مکہ کے سردار ابو سفیان کے پاس مدینہ جانے کی اجازت لینے گیا تھا۔ اگر اس معاملہ میں نعیم بن مسعود کا نام نہ ہوتا تو ابن حاتم کو اجازت دینا تو الگ رہا، ابو سفیان فوراً اسے گرفتار کر کے توق و سلال پہنا دیتا۔ ابو سفیان اس معاملے میں اس قدر سخت دل تھا کہ اگر اسے معلوم ہوتا کہ مکہ سے کوئی مشرک بھی مدینہ جانے کی فکر میں ہے تو وہ اسے بھی قید میں ڈال دیتا۔ اس نے مکہ اور اس کے مضافات سے مدینہ جانے والے ہر راستے پر جگہ جگہ فوجی چوکیاں قائم کر دی تھیں، جو وہاں سے گزرنے والوں سے پوچھ گچھ کرتی تھیں اور مشکوک لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ ابن حاتم جس وقت ابو سفیان کے پاس سے لوٹ کر آیا تو نعیم بن مسعود نے اس کا چہرہ دیکھ کے اندازہ لگا لیا کہ مریض عشق کے چہرے پر بحالی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ ابو سفیان نے اسے مدینہ منورہ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ چچا جان ابن حاتم نے سلام کے بعد نعیم کو بتانا شروع کیا،
آپ کے سردار اعلیٰ نے مجھے اجازت تو دے دی ہے، مگر اسے شاید اپنے دل پر بڑا بوجھ ہوا ہے۔ وہ مجھ سے الٹے سیدھے سوال بھی کرتا رہا۔ آپ کے بارے میں شاید اسے شبہ ہے کہ ہمارا پورا قبیلہ بنو غطفان مسلمان ہو گیا ہے، لیکن وہ صاف طور پر مجھ سے کچھ معلوم نہ کر سکا۔ نعیم بڑے غور سے ابن حاتم کی باتیں سن رہے تھے۔ انہیں بھی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ابو سفیان کو کسی نے ان کے خلاف بھڑکا دیا ہے، اور ابو سفیان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نعیم بن مسعود بنو قریظہ کے یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنے نہیں گئے تھے، بلکہ وہ مسلمانوں کے حق میں تھے، اور انہوں نے ہی بنو قریظہ کو جنگ میں غیر جانبدار رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ بس ابن حاتم کی باتیں سننے کے بعد وہ چند لمحے تو سوچتے رہے، پھر بولے، اچھا راہداری کا پروانہ دکھاؤ مجھے۔ کیسا پروانہ؟ کہاں کی راہداری؟ میں کچھ سمجھا نہیں چچا جان۔ ابن حاتم پریشان ہو گیا۔ نعیم نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا، ابو سفیان نے تمہیں اجازت دے دی ہے نا؟ جی ہاں بالکل۔ ابن حاتم نے اسبات میں سر ہلا کر کہا، میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ بیمار کا معاملہ ہے، اس لیے مجھے 1 ماہ بھی لگ سکتا ہے۔ اچھا؟ نعیم بن مسعود نے ذرا اچنبے سے کہا، تو تم نے 1 ماہ کا اجازت نامہ لیا ہے؟ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ ابو سفیان تو روزانہ ایک نہ ایک آدمی کو مدینہ بھاگ جانے کے جرم میں یا پھر مسلمان ہو جانے کی پاداش میں پکڑ کے زنجیریں ڈلوا دیتا ہے۔ وہ اتنا ظالم ہے چچا جان؟ ابن حاتم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس سے بھی زیادہ، نعیم بن مسعود نے کہا۔ اچھا اب تم مجھے اجازت نامہ تو دکھاؤ، کیا لکھا ہے اس میں؟ اجازت نامہ؟ ابن حاتم کی سمجھ میں اب آیا، مگر چچا جان ابو سفیان نے مجھے کوئی تحریر نہیں دی۔ میں نے کہا بھی کہ آپ کے خط کا جواب دیا جائے، مگر وہ ٹال گیا۔ نعیم پھر فکر مند ہو گئے، کچھ دیر سوچتے رہے، پھر سر اٹھا کر بولے، ابو سفیان نے اچھا نہیں کیا، اگر اسے مخالفت کرنا تھی تو تمہیں جانے سے روک دیتا۔ تمہارے پاس تحریر نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ راستے میں لگے ہوئے اس کے آدمی تمہیں پریشان کریں اور مدینہ نہ جانے دیں۔ ابن حاتم پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے کہا، آپ کا خیال درست معلوم ہوتا ہے چچا جان، میری واپسی کے وقت وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ تم جاؤ گے اور ضرور جاؤ گے، نعیم بن مسعود نے کہا۔ اگر ابو سفیان کے آدمیوں نے تمہیں روک کر واپس کر دیا تو میں جنگ کروں گا اور اسی وقت اعلان کر دوں گا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ دیکھتا ہوں ابو سفیان میرا کیا بگاڑتا ہے۔ ابن حاتم تم صرف 2 روز ٹھہر جاؤ، میں اپنے حلیف قبیلوں کے پاس سوار دوڑاتا ہوں تاکہ ان کا تعاون مجھے حاصل رہے۔ ابن حاتم نے یہی مناسب سمجھا کہ اس وقت وہ نعیم کو تنہا چھوڑ دے۔ مسلمانوں نے اپنے ابتدائی عہد میں، جبکہ ابھی ان کی وحشیانہ زندگی کو ختم ہوئے زیادہ دن نہ گزرے تھے، جس قدر عظیم الشان فتوحات حاصل کی، ان پر غور کیا جائے تو ایک عجیب طرح کی حیرت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے عرب کی تہذیب و اخلاق سے آری قوم کو ایک مہذب اور شائستہ قوم کے پیکر میں ڈھال دیا تھا، اور اس میں وہ اتحاد پیدا کر دیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ وہی قوم تھی جس کے کسی شاعر کا ایک شعر ہی ایک ہی باپ کے 2 بیٹوں میں ہمیشہ کے لیے تفرقہ ڈال دیتا تھا، اور باہمی عداوت کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھتی تھی جس کا نتیجہ خون ریزی اور مسلسل جنگوں کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انقلاب کس طرح پیدا ہوا؟ کیا اس انقلاب کا سبب وہ نیا دین اسلام تھا جسے انہوں نے اختیار کیا تھا، یا وہ عدل تھا جو اس وقت قائم ہو چکا تھا، یا وہ مساوات تھی جس نے حاکم و محکوم کو ایک ہی سطح پر لا کھڑا کیا تھا، یا پھر فوجوں کی اعلیٰ کارکردگی تھی جس نے انہیں فتوحات سے نوازا؟ ان تمام باتوں کا ایک ہی جواب ہے کہ وہ دین اسلام ہی تھا جس نے عربوں کے منتشر شرازے کو یکجا کر دیا، ان کی صفوں میں اتحاد پیدا کیا، دور جاہلیت کی مہلک رسوم سے انہیں روکا، اور عین اس وقت جب ان کی قوتیں باہمی تنازعات میں ضائع ہو رہی تھیں، ان کے سامنے ایک نصب العین رکھا اور ان کی قوتوں کو اس نصب العین کے حصول میں لگا دیا۔ جب مسلمانوں نے اپنے گرد نظریں دوڑائیں تو انہیں معلوم ہوا کہ ایک طرف تو عمرہ عیش پرستی میں مشغول ہیں اور دوسری طرف مظلوم اور غریب رعایا ظلم و ستم میں دبی ہوئی ہے، ننگے انسانیت کام ہو رہے ہیں، ہر طرف گمراہی کا بازار گرم ہے۔ اس وقت انہیں یہ خدائی فرمان یاد آیا، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کی تلقین کرے اور بدی سے بچائے۔ بس اس فرمان کے تحت
انہوں نے لوگوں کو ہدایت دینے کی خاطر کمرے ہمت باندھی اور اشاعت اسلام میں لگ گئے۔ ان کے پیش نظر ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور مخلوق خدا کی بھلائی۔ دین کے اس مقصد کے حصول کے لیے جن شہ سواروں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے، پہاڑوں کے سینے چاک کر ڈالے اور دریاؤں اور سمندروں کو پایاب کر دیا، ان میں خالد بن ولید کا نام بڑی بلندی پر چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا شجرہ نسب مندرجہ ذیل ہے: ابو سعید خالد بن ولید بن عبداللہ بن مخزوم بن یکتا بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ اسی طرح خالد کا نسب 7ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ خالد کی والدہ کا نام لباحتہ للصرافہ تھا، جو حارث بن حزن ہلالیہ کی بیٹی تھی۔ خالد کی والدہ اور ان کے والد ولید کا سلسلہ نسب مصر میں جا کر مل جاتا ہے۔ خالد بن ولید کی تاریخ پیدائش پر مورخین میں کافی اختلاف ہے۔ ابن عساکر اور ابن برہان الدین نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ خالد بن ولید اور جناب عمر بن خطاب میں کشتی ہوئی تھی، جس میں خالد نے عمر کی پنڈلی توڑ ڈالی تھی، جو کافی علاج معالجے کے بعد ٹھیک ہوئی تھی۔ اس واقعے سے خالد اور عمر کا تقریباً ہم عمر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ظہور اسلام کے وقت حضرت عمر کی عمر 27 سال تھی، اس طرح خالد بھی اس وقت تقریباً 27 سال کے ہوں گے۔ اب دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی 12 فروری 610 سن عیسوی کو نازل ہوئی۔ اس میں سے اگر 27 سال نکال دیے جائیں تو پیچھے 58 بچتے ہیں، اور یہی خالد کی تاریخ پیدائش ہے، یعنی خالد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 12 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ خالد بن ولید کی کہانی آگے بڑھانے سے پہلے یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جائے پیدائش، والدین اور ان کے قبیلے کا تھوڑا سا تذکرہ کیا جائے، کیونکہ ماہرین نفسیات کا یہ خیال ہے کہ انسان پر اپنے ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس مقام کے دریا، پہاڑ اور وادیاں وہاں کے باسیوں کے دوست ہوتے ہیں اور ان کے مزاج و عادات کو متاثر کرتے ہیں۔ بعض ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ کسی بھی بچے پر اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سے ماحول کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ثبوت میں ماہرین نے 17ویں صدی کے مشہور انگریز مدبر تھامس لوب کی مثال دی ہے، جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ کہتے ہیں یہ مدبر بے انتہا بزدل تھا اور ہر دم خوف و ہراس میں مبتلا رہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے، جس وقت ہسپانوی بحری بیڑے آرمیڈا نے انگلستان پر چڑھائی کی تو تھامس لوب اس وقت ماں کے پیٹ میں تھا۔ اس حملہ کی دہشت سے اس کی ماں بہت خوف زدہ رہتی تھی۔ یہی خوف و دہشت اس کے پیٹ کے بچے پر اثر انداز ہوئی۔ اس طرح تھامس لوب باوجود ایک معروف مدبر ہونے کے تمام عمر بزدل اور خوف زدہ رہا۔ خالد کا وطن مکہ اور قبیلہ قریش سے ان کا تعلق تھا۔ قریش عرب کا سب سے زیادہ مشہور قبیلہ تھا اور زمانہ قدیم سے مکہ کی کلید برداری اسی قبیلہ کے پاس تھی۔ مکہ کے لوگ انتہائی جفاکش ہوتے تھے، اس لیے کہ مکہ حجاز کے جنوب میں ایک بنجر وادی میں آباد ہے۔ یہاں کی پتھریلی زمین کاشت کے قابل ہے، نہ صنعت و حرفت کے لیے موزوں ہے۔ چنانچہ ان کا پیشہ تجارت بلکہ بیرونی تجارت ہوتا تھا، اور مکہ والے سال کا بیشتر حصہ سفر میں رہتے تھے۔ قرآن حکیم نے مکہ والوں کی بود و باش کے سلسلے میں فرمایا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں جاڑے اور گرمی کے دنوں کے سفروں کی الفت پیدا کی ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس الفت کو پیدا کر دینے کی وجہ سے اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں، جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے انہیں امن میں رکھا۔ مکہ کی آب و ہوا گرم ہے، مگر یہاں کا پانی صاف شفاف اور ہر قسم کی گندگی سے پاک ہے۔ چونکہ یہ علاقہ ساحل سمندر کے قریب ہے، اس لیے اس پر صحرائی آب و ہوا کا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ واضح رہے کہ یہ حالات پہلی صدی ہجری کے ہیں۔ ان طبعی حالات کا اثر ان کے مزاج پر پڑنا ضروری تھا، چنانچہ جفاکشی اور مشقت کی عادت ان کے خون میں رچی بسی تھی۔ وہ کھلے آسمان تلے رہتے تھے، اس لیے قدرتاً ان کو ستارہ شناسی کا بھی شوق تھا۔ ہمہ وقت سفر میں رہنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ محنتی اور بہادر تھے۔ تجارت کی وجہ سے ان کا سابقہ دوسری قوموں سے پڑتا رہتا تھا، اس لیے وہ دانائی اور فراست میں دوسرے علاقہ والوں کی نسبت ان پر فوقیت رکھتے تھے۔
مکہ، جس کا نام پہلے بکہ تھا، ہمیشہ سے قابل احترام شہر سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ اس جگہ وہ عمارت تعمیر ہے جسے بیت اللہ اور خانہ کعبہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس عمارت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی مدد سے تعمیر کیا تھا۔ اہل مکہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل تھی کہ وہ حضرت اسماعیل کی اولاد تھے۔ چونکہ مکہ کی تولید ان کے ہاتھ میں تھی، اس لیے خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ قریشی مکہ بھی دوسروں کی نسبت زیادہ قابل احترام سمجھے اور جانے جاتے تھے۔ اپنے اس احترام اور تقدس کے باعث وہ اسلام سے پہلے حج کے موقع پر عرفات میں قیام نہیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم مکہ کے رہنے والے ہیں، پھر ہم مکہ سے باہر کیوں جائیں؟ حج کے لیے باہر سے آنے والوں کو وہ مجبور کرتے تھے کہ وہ اپنے عام کپڑوں میں حج نہ کریں، بلکہ خاص کپڑے یعنی احرام پہن کے آئیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ننگے ہو کر حج کریں۔ مکہ اس تجارتی راستے پر واقع تھا جہاں سے ہندوستان اور دوسرے ممالک کے تاجر اپنا سامان لے کر یمن، شام اور مصر کو جایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے مکہ میں کئی بڑے بڑے بازار تھے جہاں سامان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ ہر آنے والا قافلہ یہاں کچھ دن ضرور ٹھہرتا اور آگے کے سفر کے لیے سامان خورد و نوش وغیرہ جمع کرتا تھا۔ مکہ میں بڑے بڑے تاجر تھے جو اپنا سامان لے کے شام و مصر کا سفر کرتے تھے۔ اس طرح تجارت ان کا بڑا معزز پیشہ تھا۔ کثرت سفر اور دوسری اقوام سے میل جول سے اہل مکہ کو بہت فائدہ پہنچتا۔ ایک طرف تو وہاں ہر طرح کے مال کی فراوانی تھی، دوسری طرف انہیں مختلف تہذیبوں اور افکار کے مطالعے اور مشاہدے کا موقع ملتا تھا، اور ان کی عقلیں سیکل اور ذہن کشادہ و بلند ہو گئے تھے۔ مذہبی برتری کے علاوہ اہل مکہ کو تمام عرب پر ادبی اور اخلاقی حیثیت سے بھی امتیاز حاصل تھا۔ اس امتیاز کا آغاز اس وقت ہوا جب قریش کے جد امجد قصہ بن کلاب نے خزاں پر قبضہ حاصل کر کے مکہ کی سیاست اور بیت اللہ کا تمام انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ قصہ نے جو قدر و منزلت حاصل کی وہ ان کے بعد بھی ان کی نسل میں قائم رہی۔ چنانچہ اہل مکہ تمام جزیرت العرب میں ادب و احترام سے دیکھے جاتے تھے۔ ان امتیازات میں مکہ کے بازاروں کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہاں بڑے بڑے میلے لگتے، خرید و فروخت اور کھیل تماشوں کے علاوہ وہاں تمام عرب کے شعراء، ادیب اور خطیب جمع ہوتے تھے۔ یہ بازار عام طور پر سالانہ میلوں ٹھیلوں پر خوب سجائے جاتے تھے اور ہفتوں یہ نمائشیں اور میلے جاری رہتے تھے۔ اس دور میں قبیلہ پرستی کا بڑا زور تھا۔ قبیلہ کے نام اور آن پر عرب کا ہر اعلیٰ و ادنیٰ ہر وقت اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار رہتا تھا۔ عکاظ کا سالانہ میلہ مکہ کا سب سے بڑا تہوار تھا۔ اس میں تمام عالم عرب جمع ہوتا۔ شعراء اپنے اپنے قبیلے کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے تھے۔ ان محفلوں میں شاعر آمنے سامنے بیٹھ جاتے اور اپنے اپنے قبیلے کی تعریف و توصیف میں فی البدیع اشعار کہتے۔ اسی طرح خطیب اور ادیب بھی مکالموں میں مصروف رہتے۔ اس ہدیہ گوئی اور مکالموں کی بدولت ہی عربی زبان اس قدر وسیع و فصیح ہے کہ دنیا کی چند عظیم زبانوں میں تسلیم ہوتی ہے۔ اہل مکہ کے معاملہ میں ایک خاص بات یہ تھی کہ تمام شعراء اپنے قبیلہ کی تعریف کرتے وقت قریش کو اس مقابلہ سے مستثنا کر دیتے تھے۔ تمام عرب نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ قبیلہ قریش عرب کا سب سے عظیم اور محترم قبیلہ ہے۔ چنانچہ عرب کا مشہور شاعر اختل کہتا ہے، میں نے تمام لوگوں کو خوب اچھی طرح پرکھ کے یہ رائے قائم کی ہے کہ ہم سوائے قریش کے باقی تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ عرب اپنی بڑائی برتری اور بہادری پر غرور کی حد تک فخر کرتے ہیں۔ قوت برداشت، کامیابی کی تمنا اور دشمنوں سے انتقام کا جذبہ ان میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ مہمان نوازی اور پناہ گزینوں کی حفاظت کو عرب اپنا فرض سمجھتے تھے اور اس سلسلے میں اپنی جان تک دے دیتے تھے۔ اہل مکہ کا شعور بیدار تھا اور ان کا سیاسی نظام شورائی قسم کا تھا۔ عہدوں اور بتوں کی تقسیم میں ہر قبیلہ حصہ لیتا اور اس کا حصہ اور حق ملتا تھا۔ باہمی صلاح مشورے کے لیے مکہ میں ایک دارالندوہ قائم تھا۔ وہاں قبائلی سردار جمع ہوتے تھے اور موضوع بحث معاملہ پر اپنی رائے دیتے۔ ان آراء کی روشنی میں کوئی قطعی فیصلہ کیا جاتا تھا۔
اسی نظام کو مغربی دنیا نے اختیار کیا اور دارالندوہ کا نام پارلیمنٹ ہو گیا۔ خالد بن ولید کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، جو قریش کا ایک معزز قبیلہ تھا، اور اس قبیلہ میں دانا، زیرت اور باکمال لوگوں کی کمی نہ تھی۔ مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو، جن کی سخاوت کا چرچا دور دور تھا، ان کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ اسی قبیلہ کے ایک فرد ابو وہب بن عمرو نے سب سے پہلے عربوں کو یہ بتایا تھا کہ تعمیر کعبہ میں حرام یا غلط طریقہ سے حاصل کی ہوئی رقم قطعی خرچ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا قصہ اس طرح ہے کہ جب قریش نئے سرے سے تعمیر کرنے لگے تو ابو وہب نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اس عمارت کی تعمیر شروع کرنے لگے ہو جو خانہ خدا ہے، اور جہاں دن رات خدا کا نام لیا جاتا ہے، اس لیے اس بات کا سختی سے خیال رکھو کہ اس کی تعمیر میں کوئی ایسی رقم نہ خرچ ہونی چاہیے جس کے متعلق حرام ہونے کا تمہیں ذرا سا بھی شبہ ہو۔ اس تعمیر میں نہ تو فاحشہ کا روپیہ لگنا چاہیے، نہ سود کا روپیہ۔ ایسا روپیہ بھی اس تعمیر میں خرچ نہ ہو جو ظلم و ستم سے حاصل کیا گیا ہو۔ صاحب روز الالف لکھتے ہیں کہ ابو وہب بن عمرو کی اس تقریر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قریش سود، ظلم اور فواحشات کو دل سے حرام سمجھتے تھے، مگر بظاہر انہیں ایسا کرنے میں کوئی آر نہ تھی۔ قبیلہ بنو مخزوم کا قریش میں جو مقام تھا، اس کا ثبوت اس واقعے سے ملتا ہے کہ جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کا مرحلہ درپیش ہوا تو طے یہ پایا کہ اس کی تعمیر میں تمام قبائل حصہ لیں گے، اس لیے عمارت کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس وقت بنو مخزوم کے حصہ میں عمارت کا تقریباً 1/4 حصہ آیا، یعنی حجر اسود سے رکن یمانی تک کی تعمیر نو بنو مخزوم کے حوالے ہوئی۔ اس بات سے ان کے مرتبہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ قریش میں بنو ہاشم کے بعد بنو مخزوم ہی تھے، اور قریش کی سیاست و قیادت کے سلسلے میں بنو ہاشم اور بنو مخزوم میں ہمیشہ تکرار ہوتی تھی۔ اسی لیے ابو جہل بنو ہاشم کو طعنے دیا کرتا تھا کہ جس وقت سخاوت، شجاعت، بزرگوں اور عزت و شرف کا مقابلہ ہوا اور گھوڑے میدان میں دوڑنے لگے اور ہم نے مقابلہ جیت لیا، تو اس وقت تم نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم میں نبی پیدا ہو گیا۔ پھر جب خدا کے حکم پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو بنو مخزوم نے یہ کہہ کر مخالفت شروع کر دی کہ اگر نبی پیدا ہوتا تو ہم میں سے ہوتا۔ پھر جب قریش نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر مخالفت کی کہ آپ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بنو ہاشم سے لین دین بالکل بند کر دیں اور انہیں کسی قسم کی مدد نہ دیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب میں محصور ہونے پر مجبور ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ تو اس قدر سخت محاصرہ کیا گیا کہ محصورین پر دانہ پانی بند ہو گیا، اور لوگ جن میں خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے، پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنی بھوک کی اذیت کم کرتے تھے۔ یہ مصائب جھیلتے جب ایک عرصہ گزر گیا تو اسی بنو مخزوم کے ایک شخص زبیر بن ابی امیہ نے اس محاصرے کی سب سے پہلے مخالفت کی اور مکہ میں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ مسلمانوں پر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب وہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں چلے گئے۔ اس وقت قریش مکہ نے انہیں واپس لانے کے لیے عمرو بن علاس اور بنو مخزوم کے ایک شخص کو حبشہ بھیجا تھا۔ اس سے بھی بنو مخزوم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اس اہم موقع کے لیے جن 2 آدمیوں کو منتخب کیا گیا، ان میں سے ایک بنو مخزوم سے تھا۔ بنو مخزوم اور بنو ہاشم میں سلسلہ ازواج بھی جاری تھا، یعنی بنو ہاشم بنو مخزوم کو بیٹیاں دیتے بھی تھے اور لیتے بھی تھے، یعنی وہ ایک دوسرے کی عظمت کے قائل تھے۔ عاتقہ بنت عبد الملک ابو امیہ بن مغیرہ سے بیاہی ہوئی تھی۔ یہ وہی ابو امیہ بن مغیرہ ہیں جن کے بیٹے زبیر بن امیہ نے سب سے پہلے قریش مکہ کے ظالمانہ معاہدے کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ فاطمہ بنت عمرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ، آپ کے چچاؤں ابو طالب اور زبیر اور صفیہ کے سوا باقی تمام پھوپھیوں کی والدہ تھیں۔ اگر یہ رشتے دور کے معلوم ہوتے ہوں تو خود
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بنو مخزوم سے ازدواجی تعلق قائم کیا تھا۔ چنانچہ آپ کی 2 ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں۔ حبشہ ہجرت کرنے والوں میں حضرت ابو سلمہ اور حضرت ارقم بن ابی ارقم بھی بنو مخزوم سے متعلق تھے۔ یہ وہی ابی ارقم ہیں جن کے گھر میں مسلمانوں کی پہلی مسجد بنائی گئی تھی، جہاں مسلمان کفار مکہ کی نظروں سے چھپ کر خدائے واحد کی عبادت کرتے تھے۔ خالد کا قبیلہ بنو مخزوم صرف عزت اور مرتبہ میں ہی ایک عظیم قبیلہ نہ تھا، بلکہ اس کے پاس دولت کی بھی کوئی کمی نہ تھی، اور بنو مخزوم تجارت کے مقام میں بھی ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ راقدی نے لکھا ہے کہ جنگ بدر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مشرکین مکہ نے ایک قافلہ شام کی طرف روانہ کیا، اور طے یہ ہوا تھا کہ اس کا منافع باہم تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس منافع سے مسلمانوں سے جنگ کے لیے سامان حرب خریدا جائے گا۔ بس اس قافلہ میں بنو مخزوم کے 200 اونٹ شامل تھے، جن پر ان کا سامان تجارت بار تھا، اور منافع بھی ان کا تقریباً 5000 مسکال سونا بنتا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔